السلام علیکم جی، گڈ مارننگ، جمعہ مبارک آپ سب کو اور صبح خیر، خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں۔ میں ہوں منیبہ آصف جناب، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس وقت جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی بڑی اچھے طریقے سے گزارے ہوں گے، خوشیاں بانٹ بھی رہے ہوں گے اور خوشیاں سمیٹ بھی رہے ہوں گے۔ جناب خوش رہنا نا اور ان خوشیوں کے ملنے پر شکر ادا کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی بے نیاز ہے۔ یہ اسی کی تقسیم ہے کہ وہ جسے چاہے زیادہ عطا کرتا ہے اور جسے چاہے تھوڑا عطا بھی کرتا ہے۔ ویسے بھی انسانی جبلت ہے کہ اس کی سیٹسفیکشن کبھی بھی نہیں ہوتی ہے۔ جب ہمیں ایک چیز ملتی ہے تو ہم دوسرے کی خواہش کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اس کو وہ چیز نہیں ملتی ہے نا جس کی وہ خواہش کرتا ہے، تو ہمارے اندر کیا آتا ہے؟ حسد جیسی برائی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اسے بے روی کی طرف ہمیں لے جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جو مومن کے دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں، ایک ایمان اور دوسرا حسد۔ یعنی کہ کوئی شخص کہے کہ میں مومن ہوں لیکن وہ حسد بھی کرتا ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مومن ہو۔ مومن شخص کبھی حسد نہیں کر سکتا کسی بھی چیز کے حوالے سے۔ اس کا اللہ پر ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ عطا کرتا ہے اسے روز قیامت اس کے اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو حسد کا ایک جو میں کہتی ہوں کہ ذرا برابر یہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، لیکن وہ ہماری ذات کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے جناب بہت ہی بری چیز ہے اور اس کو نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ اچھے کے لیے برا بھی ہوتا ہے، آپ کو زیادہ ملتا ہے، آپ کو کم بھی ملتا ہے، لیکن اس میں اللہ کی رضا سمجھ کر ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ جس مرضی سچویشن میں ہمیں اللہ رکھے، ہمیں اس ٹائم تو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر، لیکن آنے والے وقت میں ہم ضرور اس چیز کے بارے میں جان جاتے ہیں کہ فلاں ٹائم پہ ہمارے ساتھ یہ چیز ہوئی تھی تو وہ بہتر ہی ہوئی تھی ہمارے لیے۔ تو اس لیے ناشکری اور یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کو جناب اپنے دل میں یا اپنے شخصیت کا پہلو نہیں بنانا چاہیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور کچھ ذکر کر لیتے ہیں صحت اور فٹنس کے حوالے سے۔ جناب کہا جاتا ہے کہ دانت اچھے ہیں تو صحت بھی اچھی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت بھی ہے، کیونکہ ہمیں لاحق ہونے والی بیشتر بیماریوں کی سبب بنتا ہے ہمارا اورل ہائیجین کا نہ ہونا۔ آج ہم ایک ایسی ہی بیماری کا ذکر کریں گے جس کے مریضوں میں پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہم میں سے کافی لوگ ہوں گے جو اس بیماری کے بارے میں مجھ سمیت پہلی بار سن رہے ہوں گے، لیکن اگر اس پر بر وقت قابو نہ پایا جائے تو سنگین نتائج کا سامنا بھی ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اگر سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو جبڑے کا لاک ہو جانا، کم کھلنا یا بند ہو جانا، اس بیماری میں مبتلا افراد کو بولنے، چبانے یا جمائی کے لیے منہ کو حرکت دینے میں انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ بہت تکلیف دہ عمل بھی ہوتا ہے۔ اور اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو نوبت منہ اور جبڑے کے کینسر تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اس کا شکار ہونے والے جو افراد ہیں ان میں بڑی تعداد ان کی ہوتی ہے جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں، پان کھاتے ہیں، چھالیا اور گٹکے کا استعمال کرتے ہیں۔ تو جبڑے کے لاک ہو جانے اور منہ نہ کھلنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس بیماری سے بچاؤ کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کلثوم ہیں، ڈینٹل سرجن ہیں۔ ڈاکٹر کلثوم آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کے بلانے کا، اور آپ نے بہت اچھا انٹرو اباؤٹ دا اورل ہائیجین اور بیسک کازز۔ تو دس از اے ویری آئی تھنک ایمرجنگ پرابلم ہے، اور وی آر سٹنگ آن ٹاپ آف اے والکینو اور آئس برگ، کیونکہ اب جو مین کازز ہیں وہ ہے اسموکنگ، اور وہ ابھی بہت ہی ارلی ایج میں، دس از نیو جو ایک ٹرینڈ ہے، بہت ارلی ایج میں لوگ اس کو اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اسموکنگ کے علاوہ جو ہے الکوہلزم ہے، یا باقی جیسے آپ نے کہا کہ گٹکا ہے، پان ہے، چھالیا ہے، اور ایک اور چیز جو میں ایڈیشن کرنی چاہوں گی وہ ہے مرچ مسالے، ہائیلی جو اسپائسی فوڈس اینڈ ٹیمپریچر، گرم کھانا، اور ان کو بھی آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ہمارے اسٹریٹ فوڈس کا بھی بہت زیادہ کامن ہے بچوں میں، ینگسٹرز میں، اور ہم اس کو بہت زیادہ انہیبٹ نہیں کرتے ہیں، اور بلکہ یہ پروموٹ ہو رہا ہے، پسند کیا جاتا ہے۔ تو وہاں پر ایک آرٹیفیشل کلرنگ اور آرٹیفیشل جو ٹیسٹ جو آپ کے مسالوں میں ڈلتا ہے، تو دس از آلسو اے کاز آف لاک جاز، اورل میوکس، سب میوکس فائبروسس اینڈ اورل کینسرز۔ لیکن سب سے پہلے میں لاک جاز پہ بات کرنا چاہوں گی کہ ان کی یہی ریزنز ہیں جو آپ نے بھی بتائی ہیں، جو میں نے بھی بتائی ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ انفیکشنز ہو سکتے ہیں، کچھ اور چیز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جاز جو ہے وہ لاک ہو جاتے ہیں؟
اچھا جو ٹرم ہے لاک جا ان ڈینٹسٹری اٹ از اے امبریلا ٹرم. اس کے اندر بہت ساری, ایک تو ہم سب میوکس فائبروسس جو کہ کینسر سے ہم ریلیٹ کرتے ہیں, دس از اے پری کینسرس یا پری ملیگننٹ کنڈیشن. لیکن یہ جو امبریلا ہے لاک جا کی جو ٹرم ہے اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں, جیسے کہ ہمارے جبڑے کا جو جوائنٹ ہے جو ہمارے نچلے جبڑے کو اسکل کے ساتھ جوڑتا ہے, جس کو ہم ٹی ایم جوائنٹ ٹیمپرومینڈیبولر جوائنٹ کہتے ہیں, اور اس کی ڈسفنکشن کی وجہ سے بھی لاک جا ہو جاتا ہے. کرسمس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. دوسرا آپ کو یہ جو ٹیٹنس کے بارے میں پتا ہوگا, جو چوٹیں لگ جاتی ہیں گندے ایریے میں یا روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس پہ, اور اس میں بھی آپ کے جو مسلس ہیں نیک کے اور جو کے یہ اسپازم میں چلے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا منہ کھلنا بند ہو جاتا ہے. اور منہ کھلنا بند ہو جائے گا تو پھر آپ کے زندگی کے جو مین فنکشنز ہیں وہ انٹرفیئر کریں گے. یو کانٹ ایٹ, یو کانٹ اسپیک, یو کانٹ سوالو. تو یہاں پہ یہ بڑی پروگریسو اور بڑی ڈیبلیٹیٹنگ قسم کی کنڈیشن ہوتی ہے. تو اس کا مجھے یاد ہے ایک ایسا کیس میرے سامنے آیا تھا, مطلب کہ انہوں نے اپنا دانت نکلوایا تھا اور اس کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا اور ان کا جو ہے جا لاک ہو گیا. جی یہ بھی آن دا سائڈ آف ڈینٹسٹری میں جب آپ بہت زیادہ ایک فورس لگاتے ہیں, اچھا, تو اس میں بھی آپ ڈسلوکیٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ آپ کا جوائنٹ ہوتا ہے جو کہ موو کرتا ہے, وہ ڈسلوکیٹ کر کے آگے چلا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ پھنس جاتا ہے. تو وہ آپ کا منہ جو ہے وہ کھلا کو کھلا رہ جاتا ہے. انفیکشن بھی کاز ہو سکتی ہے. یس, ون آف دا cause is infection, one of the cause is a wrong application of forces, some trauma. تو it's a wide variety of condition جو کہ لاک جا کے اندر آتی ہیں. ٹھیک, تو اس کا پھر کیا حل کیا ہے اس کا, اگر ہو جاتا ہے ایسی کوئی سچویشن ہماری بن جاتی ہے کہ ہمارا جا لاک ہو گیا, تو پھر کیا کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے؟ اچھا, یہ تھوڑا سا ہم لوگ جو ہمارا مین کنسرن ہے دیٹ از اے پری کینسرس کنڈیشن ان اورل کینسرز, اس سے ہم تھوڑا سا ہٹ جائیں گے. اگر ہم لاک جا کو تھوڑا سا ہم اگر ڈسکس کریں گے تو ہم لوگ اس پہ ہٹ جائیں گے. تو آپ یہ ہے کہ اگر ٹی ایم ڈی ہے تو وی فرسٹ لک فار دا کازز, ہم اس کی کاز کو دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. اچھا, اس کے بعد ہم اس کو ریموو کرتے ہیں. سیکنڈ, دیر از لاٹ آف میڈیکیشنز, جو میڈیکیشنز ان کو دی جاتی ہیں, آف کورس سم انسٹرکشنز, اینڈ دین اف اگر تب بھی ریزالو نہیں ہوتا تو وی پلان فار دا سرجری. اچھا, سرجری تک نوبت چلی جاتی ہے؟ بالکل, وہ لاسٹ سٹیج ہوتی ہے سرجری کی اگر چلی گئی ہے. یس, اگر کرونک ہو گیا ہے اور وہ بار بار ہو رہا ہے تو یس وی ڈو اے سرجری. اوکے, اور بار بار کس سچویشن میں ہو سکتا ہے, مطلب وہ ایک منتھ میں ہو سکتا ہے, یا اس کی ڈیوریشن کتنی ہو سکتی ہے اگر جا لاک ہو جائے تو؟ لاک ہو جائے اس میں یہ ہے کہ ڈیوریشن اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم پیشنٹ کو انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ آپ نے بہت اس کو ریسٹ دینا ہے, زیادہ بات نہیں کرنی ہے, جمائیاں نہیں لینی ہے, زور سے ہنسنا نہیں ہے, اور اس کو ہیلنگ کے لیے آپ نے تھوڑا سا وقت دینا ہے. اچھا, نرم غذا کھانی ہے, زیادہ چبانا نہیں ہے, ایسی غذا ہونی چاہیے جو جس کو زیادہ چبانا نہ پڑے. تو اف وی گیو دیم اے ریسٹ اینڈ گیو دیم اے ٹائم ٹو ہیل تو یہ ریورس ہو جاتا ہے. لیکن ان کیس اگر ریپیٹڈلی اگر پیشنٹ اس کو فالو نہیں کر رہا اور اس کی اناٹمی ایسی بن گئی ہے کہ وہ بار بار لاک جا میں جا رہا ہے, تو دین وی ہیو ٹو پلان دا سرجری. اور سرجری کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے فوراً؟ یس, بالکل 100% جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے ہمارا جو جا ہے. تو اس کے علاوہ جو منہ کا کینسر ہو جاتا ہے, زبان کا کینسر ہو جاتا ہے, اس کی کیا کیا کازز ہو سکتے ہیں؟ کازز تو آپ کو جیسے بتایا کہ مین کاز از ٹبیکو اسموکنگ, ٹبیکو چوئنگ, الکوہلزم, اسپائسی فوڈ, ہاٹ فوڈ, and this گٹکا, پان مسالہ, these are the main causes. اور اسی کی وجہ سے جو انسیڈنس ہے ان کا ہماری ایشیا میں یہ زیادہ ہے, لیکن ویسٹرن کنٹریز ڈیو ٹو دا مور کنزمپشن آف. تو اس کو کس طرح آئیڈینٹیفائی یا کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ایسے سائنز اینڈ سمٹمز ہیں جن سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ چیزیں ہمیں ہونے والی ہیں؟ جی بالکل. ایک تو یہ کہ اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے منہ کے اندر, آپ کی زبان پہ, گال کے اندر یا لپس کے اوپر, ہونٹوں پر آپ کے پاس کوئی نوڈیول ہے, کوئی پیپیول ہے, کوئی گلٹی ہے, یا کوئی السر ہے جو کہ ہیل نہیں ہو رہا. اوکے, اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ ود ان 2 months وہ اس میں ہیلنگ میں نہیں ہے اور ود یوز آف پراپر پریکاشنز ہیں یا آپ کے پاس میڈیکیشن ہے وہ ہیلنگ میں نہیں ہے, اس کے ساتھ آپ کی جو لمف نوڈز ہیں جو کہ گلے کی گلٹی ہے یا کان کے پیچھے کی گلٹی ہے وہ آپ محسوس کرتے ہیں. اور لائک ادر کینسرز اگر آپ کے وزن میں ان نون کمی ہے
اور آپ کی جو ایریا ہے وہ تھوڑا انفلیمڈ ہے, سولن ہے, تو یو ہیو ٹو کنسلٹ اے ڈاکٹر. دیز آر دا انڈیکیشنز. اور یہ منہ کے کینسر کی بھی ہو سکتے ہیں اور زبان کے کینسر کی بھی ہو سکتے ہیں؟ جی, منہ کے اندر جو بھی ایک ہے, گمز بھی ہیں, زبان بھی ہے, فلور آف دا ماؤتھ بھی ہے, اور آپ کا جو تالو ہے, ہارڈ پیلٹ یا سافٹ پیلٹ, وہ بھی آ جاتا ہے. لیکن اس کی کوئی ہسٹری بھی ہو سکتی ہے یا صرف یہی کازز ہو سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ بالکل یو آر رائٹ کہ اس کی فیملی ہسٹری, یس وی ہیو سم. اگر آپ کو جیسے پتا ہو کہ اگر فیملی ہسٹری ہوتی ہے تو جینیٹیکلی آف کورس جینیٹیکلی بھی ٹرانسفر ہوتا ہے. پھر تو ان کو زیادہ کنسرن ہونا چاہیے ان چیزوں کے حوالے سے. بالکل. اور ایک تو یہ کہ جو ہماری ہیبٹس ہیں ان کو ہمیں انہیبٹ کرنا چاہیے, جو کہ پروموٹ کرتی ہیں, جو کہ ایبریشنز ہیں, یا کوئی آپ کو رگڑ کی وجہ سے, یا کوئی جیسے آپ کا کوئی ال فٹنگ فیلنگ ہے اور مسلسل آپ کو کہیں چبھ رہی ہے, یا پھر آپ کے پاس کوئی آپ ایسا ڈینچر ویئر کر رہے ہیں جو کہ بہت پراپرلی فٹ نہیں ہے, تو یہ دس شوڈ بی کریکٹڈ آلسو. لیکن کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اناڑی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اسکیلنگ کے لیے, یا دانتوں کے حوالے سے ان کو جو صاف کرواتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں؟ As far as, yes, there are a lot of diseases which are contagious اور spread out ہوتی ہیں, لیکن آئی تھنک کہ کینسر ایز سچ, یس انفیکشن اگر تو کرونک انفیکشن ہے دیٹ کین بی ہیونگ اے پری میلگننس سائنس آ سکتے ہیں اس کے اندر, لیکن ایز سچ اس طرح کینسر مطلب نہیں ہوتا, ٹرانسفر ہی نہیں ہوتا کسی کے انون اس کے پاس چلے جائیں تو. ٹھیک ہے. تو پھر اس اگر یہ ہو گیا ہے خدا نہ خواستہ کسی کو, تو اس کا پھر کیا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اس کا ٹریٹمنٹ جیسے کہ سب کو کینسرز کا جو ٹریٹمنٹ ہے کہ پہلے تو آپ اس کی بایوپسی پہ جاتے ہیں, دین یو پلان دا ٹریٹمنٹ, اور اس میں ایکسیجنس ہوتی ہیں کہ ٹیومر کو آپ نکال لیتے ہیں, اور فالوڈ بائی دا کیمو تھراپی اینڈ ریڈیو تھراپی. اور اس کے بعد کیا پھر احتیاط کرنی ہے کہ اس طرح کی دوبارہ چیز نہ آ جائے؟ جی, پروگنوسس جو ہے اس کی اگر ارلی سٹیج پہ آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں تو یس, ہیونگ اے گڈ پروگنوسس. دیر آر لاٹ آف پیپل جن کو ہم روزمرہ میں دیکھتے ہیں, دے ہیونگ ٹنگ کینسرز, اور اسکیمس سیل کارسینوما جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ٹائپ آف کینسر ہے جو کہ اورل کیویٹی میں زیادہ پایا جاتا ہے. اچھا. اور لیکن اگر اسٹیج جیسے کہ اگر 4th اسٹیج پہ چلا جاتا ہے تو اٹ از ویری اگریسو اینڈ ویری پروگریسو, اور اس کو پھر آپریشن اور اس طرح کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں کیونکہ وہ سیکنڈری لیجنز چلا جاتا ہے, اسپریڈ آؤٹ ہو جاتا ہے, تو سم ٹائم جو مورٹیلٹی یا موبیلٹی ریٹ ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر کلثوم ڈینٹل سرجن ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈاکٹر کلثوم, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور جناب ہم بات کر رہے تھے کہ منہ کے کینسر کے حوالے سے, اور جو جا لاک ہو جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ کی وجہ سے, کیا اس کی احتیاط ہو سکتی ہے, اس پر ہم نے بات کی. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, آپ نے کہیں نہیں جانا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب سیگمنٹ ہے ہمارا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم جمعۃ المبارک کے دن اپنے اس سیگمنٹ میں سیرت نبی کی روشنی میں مختلف مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج ہم بات کریں گے بچوں سے حسن سلوک کے حوالے سے. بچپن کا زمانہ نا بے شعوری اور بے خیالی کا زمانہ ہوتا ہے, اور اس زمانے میں بچے بڑوں کے رحم و کرم کے محتاج ہوتے ہیں, اور بچے انہی کو اپنا محسن سمجھتے ہیں جو انہیں اپنے قریب رکھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اپنی اولاد سے خود محبت فرمائی ہے, بلکہ امت کو بھی اس کی تعلیم دی ہے. اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو چوم رہے تھے, تو اقرا بن حابس تمیمی نے دیکھتے ہوئے کہا کہ حضور میرے تو 10 بچے ہیں, لیکن میں نے آج تک کسی کو نہیں چوما. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کے ذریعے اپنے آل اولاد کے ساتھ رہنے کا ہمیں طریقہ سکھایا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بچوں کے ساتھ حسن سلوک کی کیا اہمیت ہے, اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا چاہیے, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ حسب معمول ڈاکٹر پی طارق شریف زادہ صاحب موجود ہیں, معروف سیرت اسکالر ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ, الحمدللہ.
ڈاکٹر صاحب آج بچوں کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے کہ ان کے حوالے سے قرآن حدیث میں یا سیرت نبی میں ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں, کس طرح ان کا براٹ اپ کرنا چاہیے, حسن سلوک کس طرح کا ہونا چاہیے ہمارا ان کے ساتھ. بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یاد آوری کا شکریہ, اور سابقہ موضوعات کی طرح آج کا موضوع بھی انتہائی اہم اور معاشرے کے ساتھ نہ صرف یہ کہ معاشرے کے حال کے ساتھ جڑا ہوا ہے, بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ معاشرے کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو شاید غلط نہ ہوگا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ زندگی کے اندر جہاں زندگی کے تمام شعبہ جات کے لیے ایک رہنمائی اور ہدایت موجود ہے, وہیں پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے معاملے میں بھی ہدایت اور رہنمائی سے آنے والی نسلوں کو محروم نہیں رکھا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور جس معاشرے کے اندر آئے اس کا حال اور عالم یہ تھا کہ وہ معاشرہ اپنے معیارات میں اتنا کثیف ہو چکا تھا, اتنا سخت دل ہو چکا تھا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس معاشرے کے اندر کوئی شخص اپنے بچے کو اپنے دوستوں کے سامنے چوم نہیں سکتا تھا. اچھا, یعنی اتنی سخت گیری تھی. وہ سمجھتے تھے کہ بچوں کو چومنا جو ہے یہ لطافت پر مبنی کام ہے, اور یہ یعنی ماں کا کام ہے یا بڑی بہن کا کام ہے, باپ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو چومے. اچھا, وہ معاشرہ جس کے اندر اپنی اولاد کو چومنے کا رواج موجود نہیں تھا, اس معاشرے کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے بچوں کو چوم کر دکھایا. تو یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیے. اور پھر دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ معاشرہ ہے, مکے کی فضا کو اس زمانے میں اگر آپ جائیے اور آپ دیکھیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں پر جب کسی قبیلے کا سردار, معاشرے کا نامور آدمی, بڑا آدمی اپنے گھر سے باہر نکلتا تو غلام جو ہوا کرتے تھے وہ اپنے بچوں کو گویا چھپا دیا کرتے تھے کہ یہ اس قبیلے کے سربراہ کے سامنے سے گزرے اور کوئی بے ادبی یا لاشعوری میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہمارا پورا خاندان جو ہے وہ وبال میں آ جائے. گویا بچوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے ان کو جو بڑی مجلس ہوا کرتی تھی اس سے جدا کر دیا جاتا. وہی مکہ جس کا یہ عالم ہے کہ سرداران قبائل جو ہیں ان کے سامنے بچے جو ہیں ان کو آنے کی اجازت نہیں تھی. تاریخ نے پھر وہ منظر بھی دیکھا کہ فتح مکہ والے دن جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وادی ذی القوا سے مکے کے اندر داخل ہو رہے تھے تو عالم یہ تھا کہ حضور جس ناکہ مبارک پر اونٹنی پر سوار تھے اس کے اوپر ایک غلام کا بیٹا حضرت اسامہ بن زید جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ سارا مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ تھا اور انہیں دیکھ رہا تھا کہ اپنے زمانے کا نبی جو ہے وہ ایک فاتح کی حیثیت سے ایک شہر میں دوبارہ واپس داخل ہو رہا ہے, اور عالم یہ ہے کہ غلام کا بچہ جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہے اور حضور اس کی ناز برداری فرما رہے ہیں. وہ کبھی حضور کے ساتھ کوہان پہ آگے بیٹھتے ہیں اور کبھی پیچھے بیٹھتے ہیں, اور میرے کریم آقا ان کی پوری ناز برداری کرتے ہیں اور ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر یعنی حضور تو رحمت کا, محبت کا, شفقت کا ایک ایسا خوبصورت صاحبان ہے کہ جس نے اپنے اور پرائے جنوں ان سب کے لیے ایک رحمت کا پیغام دیا. اور بچوں کے معاملے میں تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اپنی رحمت کے بام عروج پر ہمیں نظر آتے ہیں. حضرت انس بن مالک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 برس کی عمر میں آئے, 10 برس تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. حضور کے جانے کے بعد کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور کے ساتھ آپ کے یہ 10 برس کیسے گزرے؟ تو حضرت انس بن مالک کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے کہا کہ 10 برس کی مسلسل رفاقت کے باوجود عالم یہ رہا کہ ان 10 سالوں میں میرے کریم آقا نے مجھے ایک مرتبہ بھی ڈانٹا نہیں, ایک مرتبہ بھی مجھ سے کرخت لہجے میں بات نہیں کی. تو وہ کہتے ہیں کہ اور پھر وہ دیکھیں تربیت کیسے فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے جو بچے ہیں ان کی. عالم یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک ہی کہتے ہیں جس دن میں پہلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف سے مخاطب تھے, اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرما رہے تھے کہ بڑے کا یہ حق ہے کہ چھوٹا جب اس کے سامنے آئے تو سلام میں پہل کرے. ٹھیک ہے. تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی کہ بچوں کو اپنے جو بڑے ہیں انہیں سلام میں پہل کرنی چاہیے. کہتے ہیں میں نے اس کو اپنا معمول بنا لیا, لیکن کہتے ہیں میں قربان جاؤں اپنے کریم آقا کی مزاج پر اور آپ کی شفقتوں پر. کہتے ہیں 10 برس کی مسلسل مسافت میں مجھے حسرت رہی کہ کبھی میں حضور کو سلام میں پہل کروں. کہتے ہیں جب میں حضور کے پاس پہنچا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سلام میں شفقت کے ساتھ جو ہے وہ مجھے جو ہے سلام میں پہل کی مجھ پہ, اور میرے ساتھ جو ہے وہ اس نے سلوک رکھا. اور یہ جو بچوں کے ساتھ حضور کا معاملہ ہے, اور یہ یعنی میں جس طرف آپ دیکھیں حضور کی پوری زندگی کے اندر بچوں کے ساتھ ایک خاص طرح کا والہانہ محبت والا اس نے سلوک ہے. آپ یہ دیکھیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے,
آپ مسجد نبوی کے اندر جب اپنے کاشانہ رحمت سے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اصحاب رسول جو گھر سے بچوں کو سکھا کر لائے ہیں کہ یہ ادب گاہ ہے، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کوئی غیر معیاری بات نہ ہو جائے، تم لوگوں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے. لیکن حضور کی ان بچوں سے محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ جیسے حضور کو دیکھتے ہیں کہ حضور اپنے کاشانہ رحمت سے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، بچے وہ دوڑتے ہوئے حضور کے ساتھ جاتے ہیں اور حضور کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، اور حضور ان میں سے ہر بچے کو انفرادی درجے پہ توجہ بھی عطا فرماتے ہیں اور شفقت بھی عطا فرماتے ہیں. اور پھر یہ سلسلہ یہاں نہیں رکتا، حضور جب نماز کی حالت میں ہوتے ہیں اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہیں پیچھے بچوں میں سے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے تو حضور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور اصحاب رسول حضور کے پیچھے اقتداء میں کھڑے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز کو مختصر فرما لیتے ہیں، اپنی وہ جو تلاوت ہے اس کو محدود کر لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ بچوں کی وجہ سے ان کی ماؤں کو اور ان بچوں کو خود ایذا نہ پہنچے، ان کو تکلیف نہ پہنچے، ان پر گرا نہ گزرے. اور پھر اصحاب رسول دیکھتے ہیں کہ نماز کے قائم ہو جانے کے بعد وہ ایک پابندی میں نماز میں صفوں میں حضور کے پیچھے اقتداء میں کھڑے ہیں، اور بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ اچھل کود کر رہے ہیں اور آگے پیچھے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. تو سلام کے بعد وہ اصحاب رسول اپنے اپنے بچوں کو ڈانٹتے کہ بھائی تم نے آج غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جو ہے اس کی ادا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فردن اپنے ان اصحاب کو منع فرماتے کہ ان بچوں کو ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہیں کرنی، ان کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ بات کرنی. حضور کی جیسے آپ نے آل پاک کا ذکر کیا، حضرات حسنین کریمین کے ساتھ حضور کی جو محبت ہے وہ دنیا کے اندر محبتوں کی جو دنیا ہے اس کے اندر ایک بہت لازوال اور انمٹ نقوش کے ساتھ ایک ہمیشہ زندہ رہنے والا استعارہ ہے اور مثال ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف حضرات حسنین کریمین حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ نہ صرف یہ کہ محبت اور شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں، بلکہ ان کی نسبت سے جو ان کے دوست ہیں ان کے ساتھ بھی حضور محبت اور شفقت والا معاملہ فرماتے ہیں. جن کے ساتھ جو ان کے ہم عمر ہیں، جو ان کے ساتھ کھیلنے والے بچے ہیں، حضور ان کو بھی ویسی شفقت اور توجہ عطا فرماتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں آج کا جو معاشرہ ہے، ہم میں سے کوئی شخص ذرا سا زندگی کی کسی ایک شعبے میں نامور ہو جائے، معروف ہو جائے، مشہور ہو جائے، یا کوئی معاشرے کے اندر اس کی کوئی سماجی حیثیت بن جائے، تو عموماً یہ مشاہدے میں آتا ہے کہ وہ اپنی نجی زندگی سے جو ہے وہ قطع تعلق ہو جاتا ہے، اور بالخصوص اس کی یہ جو قطع تعلقی ہے اس کی پہلی تلوار اس کے بچوں کے ساتھ حسن سلوک پہ پڑتی ہے، اس کی فیملی کے ساتھ پڑتی ہے. آپ یہ دیکھیے ایک ایسی ہستی جس نے اپنے زمانے کے سارے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بننا ہے اور رہتی دنیا تک کے آنے والے سارے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی جو ہے اس کا ایک مستقل چراغ جلا کے جانا ہے. وہ اتنی مصروف زندگی والی شخصیت جو ہے، ان کی زندگی میں عالم یہ ہے کہ حضرات حسنین کریمین کی ولادت کے بعد حضور کا معمول ہے کہ جس دن حضور مدینہ شریف کے اندر موجود ہیں، جس دن بھی حضور مدینے کے اندر موجود ہیں، کوئی ایسا دن حضور کی زندگی میں نہیں ہے کہ حضرات حسنین کریمین کی پیدائش کے بعد حضور ان کے گھر تشریف نہ لے گئے ہوں. جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے گھر جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، کیا کہہ کے پکارتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں کہ وہ جو دو شرارتی بچے ہیں وہ کدھر ہیں، انہیں بلایا جائے. اور پھر جب وہ آتے ہیں تو حضور ان کی کیسی ناز برداری فرماتے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کائنات کی سب سے عظیم الشان ہستی جسے اللہ اپنا محبوب قرار دے رہا ہے، جس کی اسوہ کو، جس کی زندگی کو بہترین نمونہ حیات قرار دیا جا رہا ہے، وہ اپنی زندگی میں ہمارے لیے کیا پیغام چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جب آپ کے شہزادے آپ کے سامنے آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 4 پاؤں پہ ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنے پشت کے اوپر بٹھا لیتے ہیں اور پھر ان سے پوچھتے ہیں، ان کے ساتھ سواری فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں اپنا اونٹ کیسا لگتا ہے، اپنی سواری کیسی لگتی ہے چلتے ہوئے. یہ شفقت اور محبت اتنی عظیم الشان شخصیت جن کے ذمے کائنات کی سارا خیر اور خوبی جن کے ذمے اللہ نے لگا رکھا ہے، وہ اپنے بچوں پہ، اپنے خاندان پہ، اپنے خانوادے پہ محبت اور شفقت کے حوالے سے اس طرح کا ایک صاحبان تانے ہوئے. اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جناب جب آپ شہزادگان جو ہیں وہ ذرا عمر میں پختہ ہونا شروع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا اور کہا کہ اپنے ان بچوں کو یہ 5 باتیں سکھاؤ. ٹھیک. تو آپ پوری توجہ مبذول کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا پہلی بات یہ کہ ان کو تیراکی سکھاؤ، ان کو گھڑ سواری سکھاؤ، ان کو نیزہ بازی سکھاؤ، ان کو خطاطی سکھاؤ. تو آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ جو زندگی کے اندر آگے بڑھنے والی ساری باتیں ہو سکتی ہیں جو اس زمانے کے اندر رائج جو خوبصورت باتیں تھیں. اور پھر نہ صرف یہ کہ آپ نے یہ نصیحت فرمائی
بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی کرم اللہ وجہ کریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے تو ذمہ یہ لگایا ہی لگایا، لیکن خود بھی اس میں پوری دلچسپی رکھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں جب خوشخطی کر کے تختی پر لکھ کر لاتے تو حضرت امام حسن کا خط ذرا زیادہ بہتر تھا، تو حضور اس کو دیکھتے اور بڑے فخر سے اور خوش ہو کے اپنے اصحاب کو دکھاتے اور ان کو داد دیتے، تعریف کرتے، اور ساتھ پتہ ہے کیا کہتے ان کا خط اتنا ہی خوش خط ہے جیسے ان کے اور میرے جد امجد جناب عبد المطلب کا خط خوبصورت تھا، جیسے جناب ہاشم کا خط خوبصورت تھا، اور جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کا خط خوبصورت تھا۔ تو یہ اس طرح کی خوشخطی جو ہے، یعنی گویا ہر لمحے پہ ایک تربیت کا جو ہے وہ مثالیں مل رہی، موجود ہے، خوبصورت سبق ہے جو ان کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں اگر ہم بچوں کا براٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ صرف اتنا سا سینٹینس نکال لیتے ہیں کہ بڑوں سے آپ نے عزت سے پیش آنا ہے، لیکن بچوں سے رحم بھی کرنا ہے وہ نہیں سیکھتے یا وہ سکھایا نہیں جاتا ہے، مطلب اپنے مطابق چیزیں نکال لی جاتی ہیں اور اس پہ عمل پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہدایت اور رہنمائی کے ایسے اعلیٰ معیارات موجود ہیں کہ جو ہر زمانے کے لوگوں کے لیے کامل ایک نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنسرن یہ ہے کہ ایک بہت معروف روایت ہم سب نے سن رکھی ہے کہ ایک خاتون اپنے بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ یہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتا ہے اور آپ کا کہا ہوا اس کے لیے حرف آخر ہے، یہ بہت زیادہ گڑ کھانے کی وجہ سے اس کے دانت خراب ہو رہے ہیں، تو آپ اس کو نصیحت فرما دیں کہ یہ گڑ نہ کھائے۔ اچھا، تو حضور نے جب یہ بات سنی مسکرا کے اس بچے کو دیکھا اور کہا کہ اس کو کل لے کر آنا، میں اسے کل نصیحت کروں گا۔ اچھا، وہ خاتون جو ہیں صحابیہ جو تھیں وہ اپنے بچے کو لے گئیں، دوسرے دن دوبارہ آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت اور محبت سے اس بچے کو اپنے ساتھ بٹھایا اور بٹھانے کے بعد اسے کہا کہ بیٹا تم نے گڑ نہیں کھانا ہے کیونکہ اس سے دانت جو ہے وہ تمہارے خراب ہو رہے ہیں۔ وہ واپس گیا اور بچے نے نصیحت لے لی۔ کچھ دنوں بعد وہ خاتون آئی اور انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول میں جس دن پہلے دن حاضر ہوئی تھی آپ پہلے دن بھی فرماتے تو وہ ویسے ہی عمل کرتا، آپ نے ایک دن کا وقفہ کیوں ڈالا اور دوسرے دن کیوں یہ فرمایا کہ ہم جو ہے اسے یہ نصیحت کی؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس لیے ایک دن کا وقفہ ڈالا کہ جس دن پہلے روز تم نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ میں ایسے یہ کہوں اس وقت تک میں خود گڑ کھاتا تھا، تو میں یہ چاہتا تھا کہ میں اسے اس وقت نصیحت کروں جب میں اس نصیحت پر خود عامل ہوں، جب میں اس پہ خود عمل کرنے والا ہوں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کو اور ہمارے بعد بھی آنے والے سارے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ کسی کو بھی نصیحت جب کی جا رہی ہو، بالعموم کسی کو بھی نصیحت کی جا رہی ہو اور بچوں کو بالخصوص جب نصیحت کی جا رہی ہو تو انہیں وہ بات بیان کی جائے جو آپ کے اور میرے عمل کا حصہ ہوتا ہے۔ اور دنیا بھر کے ماہرین نفسیات ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ہمارے کہے سے اتنا سیکھتے نہیں ہیں جتنا ہمارے کیے سے سیکھتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، جو پریکٹیکل ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو نمونہ ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے گھر کا ماحول کس طرح کا ہونا چاہیے؟ مطلب اگر بچہ 5 سال کا ہے، مطلب عمر اس کی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس وقت کس طرح کا ماحول ہونا چاہیے کہ وہ اچھی تربیت حاصل کرے؟ دیکھیں اس پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں رہنمائی یہ ملتی ہے کہ جب بچہ، حضور نے ایک تو یہ فرمایا کہ بچہ جو ہے اس کے بھی اپنے حقوق ہیں والدین کے اوپر، ٹھیک ہے، جیسے ہم عمومی طور پہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ایک عاقل بالغ کے تو ہم پہ حقوق ہو سکتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ ہم پہ فرائض بھی ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے فرائض کے حوالے سے ان کی اس درجہ اہمیت بیان فرمائی۔ حضور نے کہا کہ جب ایک بچہ اپنی تکلیف، یعنی نومولود بچہ یا کم عمر بچہ جو ابھی اپنی بات بیان نہیں کر سکتا، اس دوران جب اسے تکلیف ہوتی ہے اور اس کی تکلیف کو ڈائگنوز نہ کرنے کی وجہ سے اس کے ماں باپ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، وہ اس کی تکلیف کو جاننے کی مشقت میں پڑے ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا اس مشقت میں جتنی مرتبہ بھی وہ بچہ روتا ہے نا اور اس کے والدین اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ہر مرتبہ اللہ اس کے لیے، اس کے والدین کے لیے منفرد اجر کا اعلان کرتا ہے۔ یعنی یہ جو بچے کی تربیت کے وہ بہت بنیادی باتیں ہیں، ان میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے اجر کی جو ہے وہ بشارت عطا فرمائی ہے۔ گویا اس کے اندر ایک پیغام موجود ہے کہ ایک بچے کو معاشرے کا مفید شہری بنانے کے لیے
جس درجے کی محنت درکار ہوتی ہے یہ صرف ایک بچے کو بنانے کے بعد آپ اپنا مستقبل محفوظ نہیں کر رہے ہوتے, اس کی وجہ سے پورے معاشرے کا اور آگے چل کے پوری امت کا مستقبل محفوظ ہو رہا ہوتا ہے. نتیجتاً وہ جو اس کی تربیت کے لیے آپ کو جس مشقت سے گزرنا پڑ رہا ہوتا ہے اس کے ہر سٹیپ کے اوپر اللہ کی طرف سے آپ کو اجر مل رہا ہوتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ حضور نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو نصیحت فرمائی کہ انہیں زندگی کے اگلے مراحل میں ان سٹیپس کے ساتھ ان کی تربیت کی جائے اور انہیں یہ بات بیان کی جائے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت فتح مکہ کے بعد مختلف قبائل سے لوگ جوک در جوک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنا شروع ہوئے, ریاست مدینہ کا حصہ بننا شروع ہوئے اور ایک اگلے درجے پہ جا کے حلقہ بگوش اسلام ہونا شروع ہوئے, تو ان قبائل میں سے, ان معاشرتوں میں سے جو مدینہ کے گرد و نواح میں تھے اور دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے, ان کے جو نامور لوگ ہوا کرتے تھے, مختلف شعبوں میں درجہ کمال پر پہنچے ہوئے لوگ جو تھے, جو نون فگرز تھے اس سوسائٹی کے, حضور انہیں دعوت دیتے, انہیں بٹھاتے اور ان کا اپنے مدینے کے اندر باسی جو بچے ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن کرواتے ہیں, تاکہ وہ بچے ان سے پوچھ سکیں کہ انہیں اس فن میں مہارت کیسے حاصل ہوئی, تاکہ بچے انڈائریکٹ وے میں ان کی اس بات سے انسپائر ہوں, ان کے اندر ایک ہیرو شپ کا کانسیپٹ پیدا ہو, وہ بھی اسی طرح کا بننے کی کوشش کریں, اسی طرح اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں. تو یہ ایک بنیادی طور پہ غیر محسوس طریقے سے ایک تربیت کا اتنا خوبصورت نظام, عملی نظام وضع کر رکھا تھا. یعنی نصائح تو تھیں, نصیحتیں تو موجود ہی تھیں, زبانی گفتگو تو تھی, لیکن عملی طور پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا ماحول بنایا کہ جس کے اندر بچوں کو ہر آن کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل رہا تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے میں یہ پوچھنا چاہوں گی, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ نے بھی سارا ایکسپیرینس کیا ہے ماشاءاللہ, ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو لیک چیز کر رہی ہے وہ کیا لگتی ہے آپ کو, جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بنیادی بات اس ہمارے زمانے کی اس فیز کی ہے, یعنی میں اپنے بچپن کی تو نہیں لیکن اس فیز کی بات کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ وقت کی تقسیم جو ہے وہ ہم اس طرح نہیں کر پاتے. بے شک. بنیادی اصل میں مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم حقوق اور فرائض کو نہیں جان پاتے نا کہ اس کی تقسیم ہم نے کیسے بنانی, تو پھر سارے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو ایک بچہ ہے نا, ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ اپنے والدین کے لیے جنت کا راستہ بھی ہے اور دوزخ کا راستہ بھی ہے. بالکل ایسے آپ چاہیں, یہ ایک اپرچونٹی ہے آپ کے پاس, اگر آپ چاہیں تو آپ اس کی تربیت کر کے اپنے لیے جنت کا راستہ کشادہ کر لیں, اور اگر آپ اس سے غفلت برتیں, اس کی وہ جو حقوق اور ذمہ داریاں آپ کے سر پہ آپ نہ پوری کر پائیں, اور اپنے لیے جو ہے وہ دوزخ کا راستہ بھی بنا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے, اور سیرت نبی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں, حسن سلوک کس طرح کرنا ہے, اس پر بات کی. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات ہو جائے ملک کی معاشی صورتحال کی, تو ملک میں مہنگائی کا جن اس وقت بے قابو ہو چکا ہے. حکومت کی جانب سے مہنگائی کی چکی میں پستی عوام کو ہر روز ایک جھٹکا دیا جاتا ہے. پیٹرول کی اگر بات کر لی جائے, بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے دیکھ لیا جائے, آٹے گھی سمیت دیگر روزمرہ اشیاء ضروریہ کی اگر بات کی جائے, تو ہر چیز کی قیمتیں اس وقت آسمان کو چھو رہی ہیں. اور جب بھی مہنگائی کی بات کی جاتی ہے نا, تو اس کو ڈالر کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے. پہلے کہا جاتا تھا کہ آئی ایم ایف سے قرض کی قسط ملے گی تو ڈالر منہ کے بل گر جائے گا, لیکن یہ قسط ملنے کے باوجود بھی ڈالر کی اونچی اڑان اس وقت جاری ہے. آئی ایم ایف کی پاکستان کے لیے قرضہ پروگرام کی بحالی ہو چکی ہے, اور اس کے تحت پاکستان کو 1.2 ارب ڈالر قرض کی قسط بھی موصول ہو چکی ہے. لیکن اس کے باوجود رواں ماہ دیکھا جائے کہ اس کے دوران ڈالر کی قیمت میں 20 روپے سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے, اور سرکاری سطح پر اضافے کے ساتھ ساتھ اوپن مارکیٹ میں ڈالر مافیا بے لگام ہو چکا ہے. تو آئی ایم ایف سے قرض ملنے کے باوجود ڈالر کی جو قیمت ہے وہ کیوں بڑھ رہی ہے, اور یہ کہاں جا کر رکے گی, کسی کو علم ہے بھی یا نہیں ہے. حکومت کیوں ڈالر کی قیمت کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام دکھائی دے رہی ہے, ڈالر کی قیمت کا تعین ہوتا کیسے ہے, اس پر بات کریں گے, کچھ گائیڈنس لیں گے ڈالر کے حوالے سے اور روپے کے حوالے سے. مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر معاشیات ہیں. مزمل آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی, الحمدللہ. مزمل صاحب سب سے پہلے تو بتائیے کہ بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھی کہ آئی ایم ایف سے قسط ملے گی
تو ڈالر جو ہے منہ کے بل گر جائے گا, سنبھل جائے گا, روپے کی قدر بڑھ جائے گی. لیکن قسطیں ملنے کے باوجود بھی ڈالر اونچا ہی اڑتا جا رہا ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں, پہلے تو میں آپ کو ایک خبر دے دوں کہ IMF سے جو ہمیں قسط جاری ہوئی تھی 1.17 ارب ڈالر, اس میں سے جو ہے ہم نے تقریباً آدھی قسط جو ہے کھا پی لی ہے, اور صرف 20 دنوں میں 16 دنوں میں 29 اگست کو ہمیں جاری ہوئی تھی قسط, اور 16 ستمبر کو اس میں سے ہم نے آدھے پیسے خرچ کر لیے. تو جب وہ قسط آپ کے پاس جمع ہی نہ رہے اور وہ جو ہے اس میں جو ہے اس کا خرچ ہو جائے, تو وہ کیسے منہ کے بل جو ہے اس کو گرائے گی, بلکہ خطرہ ہو جائے گا کہ یہ پیسے ختم ہو گئے تو پھر آگے کیا ہوگا. تو یہ پتہ کیسے چلے گا مزمل کہ یہ آدھی جو قسط ہے وہ خرچ کہاں پہ ہوئی ہے, کس نے کی ہے, کس کی فلاح کے لیے یہ خرچ ہوئی ہے؟ نہیں, یہ جو قسط فلاح کے لیے نہیں خرچ ہوتی, یہ آپ کی تجارت, جو تجارتی عدم توازن ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا, اور اس کے علاوہ جو قرضے آپ نے ایک طرف اتارنے ہیں اور دوسری طرف لینے ہیں. اگر آپ کے قرضے آپ نے اتارے زیادہ اور ملے کم تو آپ کے ڈالر کم ہو جائیں گے. اگر آپ کی برآمدات کم ہوئی, درآمدات زیادہ ہوئی تو ڈالر کم ہو جائیں گے. تو یہ وہاں پہ خرچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو کس طرح ڈالر سنبھل کیوں نہیں رہا؟ ہم یہ میکنزم جاننا چاہیں گے کہ یہ سنبھل کیوں نہیں رہا. جس طرح نون لیگ پہلے جب خان صاحب کی حکومت تھی تو نون لیگ بہت زیادہ دعوے کرتی تھی کہ ہم لوگ آئیں گے تو ڈالر سنبھل جائے گا, اونچی اڑان نہیں ہوگی اس کی, اور جب سے ان کی حکومت آئی ہے ڈالر مستحکم نہیں رہا, اس کی قیمت نیچے نہیں گئی ہے بلکہ بڑھتی ہی جا رہی ہے. تو کس طرح سنبھلے گی, کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, پانی اگر بہے گا نا تو کبھی اس میں بدبو نہیں آئے گی, اور وہ جب بہتا ہے نا تو سب کے پاس سے ہو کے بھی جاتا ہے. تو یہ جو فلسفی ہے نا, یہ ہم نے دیکھا کہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے اس نے اس کی خلاف ورزی کی. انہوں نے کیا کیا کہ آتے ہی پہلے تو جو ہے الٹی سیدھی باتیں مایوسی کی پھیلا دی, ملک کا بیڑا غرق ہو گیا, حالانکہ تھا نہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا کہ اب ملک کا بیڑا غرق تمہارے ہاتھوں سے کیسے ہوگا, اور انہوں نے کیا کیا, تجارتی پابندیاں لگا دی. اس کے علاوہ جو لوگوں کی پیمنٹیں تھی آگے پیچھے بھیجنے کی, اس میں مسائل کر دیے. پھر انہوں نے جو انہی کے اسٹیٹمنٹ, جیسے بھی آپ نے کہا ایک اسٹیٹمنٹ بتایا کہ یہ کہتے تھے ہم حکومت میں آئیں گے تو روپے کو مستحکم کریں گے, ان کے جو اسٹیٹمنٹس تھے وہ لوگوں نے چلانا شروع کر دیے کہ یہ پہلے IMF کے بارے میں کیا کہتے تھے, اب کیا کہہ رہے ہیں. پہلے بجلی کی قیمت بڑھانے کے بارے میں کیا کہتے تھے, اب کیا کہہ رہے ہیں. پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے بارے میں کیا کہتے تھے, اب کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ لوگوں میں عدم اعتماد آ گیا. اسی طرح سے عالمی مارکیٹ میں, کیونکہ یہ کابینہ کے بہت مسائل تھے, کورٹ کیسز تھے, ضمانتوں پہ تھے, اور دنیا میں جو ہے بہت کچھ ان کے بارے میں لکھا گیا بھی تھا. تو عالمی مارکیٹ میں لوگوں کا جو ایک ان پہ اعتماد تھا وہ نہیں تھا. تو اس کی وجہ سے پاکستان میں ڈالر کی آمد و رفت نہیں ہوئی. جب ڈالر کی آمد و رفت نہیں ہوئی تو انہوں نے تقریباً آدھے سے زیادہ جو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر تھے وہ 5 مہینے میں ختم کر دیے. جب وہ ختم ہوئے, لوگوں نے دیکھا یہ تو ختم ہو رہے ہیں بہت تیزی سے, اور پاکستان کے خدا نہ خواستہ کہیں دیوالیے کی طرف نہ چلے جائے. اب آج آپ کا وزیر اعظم یونائیٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے یہی باتیں کر رہا ہے کہ آپ ہماری مدد کر دیں, سیلاب ورنہ ہمارے ساتھ یہ مسئلے ہو جائیں گے. تو اس کو جب دیکھا لوگوں نے تو پھر سب نے اپنی اپنی جسے کہتے ہیں اپنے آپ کو سنبھالا, اور مارکیٹ میں ڈالر کی قلت ہوئی, اور وہ قلت کی وجہ سے جو ہے اس کا ریٹ بڑھ گیا. اب 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے ایک چیز کی ویلیو. مزمل, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا, آپ سے بھی دوبارہ سٹانس لوں گی. ابھی سینئر تجزیہ کار ہیں افتخار احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. افتخار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. افتخار صاحب بتائیے گا, ہماری آپ کا تجزیہ ہے, آپ کیا اس پر تجزیہ دیں گے, سٹانس کیا دیں گے؟ ہماری معیشت کہاں جا رہی ہے, ڈالر دن بدن اونچا ہی جاتا جا رہا ہے, کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. قائد اعظم کو قبر میں اتارنے کے بعد ہی پیدا گیروں کی ایک پوری کھیپ جو ہم نے تیار کر لی ہے ملک میں, اس کھیپ نے ہم کو یہ دینا ہے نا, جو سرمایہ دار ہے, جو ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کر رہا ہے, ٹیکس اویڈ کر رہا ہے, ٹیکس میں رعایت مانگ رہا ہے, تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. ابھی تو اس سے بھی برا ہوگا.
کیونکہ عوام کے بارے میں تو کوئی پلاننگ، کوئی منصوبہ بندی کسی کے پاس بھی نہیں، نہ اے کے پاس، نہ بی کے پاس، نہ سی کے پاس. جی لیکن افتخار صاحب، جب نون لیگ نہیں تھی حکومت میں تب بہت زیادہ دعوے کیے جاتے تھے کہ ہم آئیں گے، عوام کے لیے سوچا جائے گا، مہنگائی کم کی جائے گی، ڈالر کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی، مستحکم رہیں گی. لیکن جب سے ان کی حکومت آئی ہے تب سے صرف ڈالر بڑھا ہی ہے، ہمیں نیچے گرتا ہوا نظر نہیں آیا اور روپے بے قدرہ ہی رہا ہے. اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا کیونکہ آپ کافی ماہر لگتی ہیں اقتصادیات پہ، تو میں ماہر نہیں ہوں. سر نہیں، آپ سے تھوڑا سا سٹانس تو چاہیں گے نا، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے اس کے اوپر؟ میرا سٹانس پاکستان کے سرمایہ داروں، جی مافیاز، لٹیروں، ریئل اسٹیٹ سے کمانے والوں کے خلاف ہے، جو ٹیکس نہیں دیتے، چوری کرتے ہیں، اقتدار پہ قابض ہیں، ہر جگہ پہ وہ قابض ہیں. وہ ذمہ دار ہیں پاکستان کی اقتصادی تباہی کے لیے. اس میں نواز شریف بھی شامل ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی بھی شامل ہو سکتی ہے، پیپلز پارٹی کے بھی لٹیرے شامل ہو سکتے ہیں. یہ سب مافیاز ایک جیسے ہیں. میرے نزدیک تو پوائنٹ یہ ہے کہ مجھے سے ریلیونٹ میرا ہے ہی کوئی نہیں. جو سوال آپ کو دیا گیا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. تو سر آپ کے پاس یا آپ کے مطابق کیا حل ہے اس چیز کا؟ ہم کس طرح اپنی معیشت کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ تمام وہ چیزیں جو فضول آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، آپ ان کو فروخت نہیں کرنا چاہتے، ڈرتے ہیں، ان کو بیچیں. اور ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کے بارے میں اکثر نو سوچیں کہ 3 دفعہ آپ نے ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والوں کو ایمنسٹی دی ہے. اس ایمنسٹی کی مالیت کیا تھی، اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچا؟ کاش ایسی ایمنسٹی آپ کاشتکاروں کو بھی دے سکیں تاکہ وہ اچھا بیج منگوا سکیں، اچھی کھاد منگوا سکیں، اچھے اوزار منگوا سکیں، اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے پیداوار کو بڑھائیں، تاکہ جو دالیں ہم باہر سے خریدتے ہیں، جو ایڈیبل آئل ہم باہر سے خریدتے ہیں، اب تو ہم گندم بھی باہر سے خرید رہے ہیں، اس کے پیسے ہم بچا سکیں. چلیں ٹھیک ہے. افتخار احمد صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. اور افتخار صاحب لاسٹ پہ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ اگر یہ جو کرنٹ حکومت ہے ان کے بارے میں جاننا چاہوں آپ سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں کیا اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے ان چیزوں کو، سچویشن کو، جس طرح کی پولیٹیکل سچویشن پہ بھی یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں؟ پولیٹیکل سچویشن کے بارے میں تو جب تک سب اکٹھے نہیں بیٹھیں گے کوئی بہتری نہیں آئے گی. اور جہاں تک رہا اقتصادی صورتحال، میں اپنے خیالات کا اظہار کر چکا ہوں. لیکن کوئی موضوع ہو جائے تو ہو جائے، اب کوئی بھی آئے، اے بی سی ڈی اقتدار میں آ جائے، اس تباہی کو جہاں کھڑے ہیں اس کو اگر روک ہی لے اور گہرائی کی طرف نہ جانے دے تو بہت بڑا اس کا کرنا. عوام کے بارے میں تو انہوں نے سوچنا ہے نا سر؟ عوام کے بارے میں یہ نہیں سوچتے. کاش عوام کے بارے میں کوئی بھی سوچتا ہوتا تو آج ہم یہاں نہ پہنچے ہوتے جہاں ہم کھڑے ہیں. آپ کی گلی میں صفائی نہیں ہے، آپ کے محلے میں صفائی نہیں ہے، آپ کی سڑک پہ صفائی نہیں ہے، کرپشن ہر جگہ پہ موجود ہے. انہیں نہیں کرنا نا. کبھی اے اقتدار میں آتا ہے، کبھی بی اقتدار میں آتا ہے، اور ہم جیسے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے کہ اے کو برا کہو یا بی کو برا کہو. حالانکہ اے بھی اچھا نہیں ہے اور بی بھی اچھا نہیں ہے. میرے لیے، عوام کے لیے تو کوئی بھی اچھا نہیں ہے نا. جی چلیں ٹھیک ہے. افتخار احمد صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ نے اپنا موقف ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. مزمل اسلم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزمل صاحب آپ نے بھی افتخار صاحب کی گفتگو سنی ہوگی یقیناً، تو مجھے بتائیے گا آپ کیا کہتے ہیں ان کے سٹانس کے اوپر؟ سرمایہ کاروں کے حوالے سے انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا ایک اپنا تجربہ ہے، ان کی ایک جو وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ انہوں نے خود بھی کہا کہ میں سیاسیات کا طالب علم ہوں اور معاشی ایکسپرٹ نہیں ہوں، تو وہ ہر چیز کو سیاسیات کے لینس سے دیکھ کر جو ہے معاشی تجزیہ دینے کی کوشش کی. میں اس کا اپوزٹ ہوں. میں جو ہوں معاشی، جسے کہتے ہیں کہ طالب علم ہوں معاشیات کا، تو میں معاشیات سے سیاست کو دیکھتا ہوں. تو جو میری ایک جو ہمبل سبمیشن یہ ہے، جو عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ اکنامک اسٹیبلٹی اگر چاہیے تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے. اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے تو معیشت ٹھیک نہیں ہو سکے گی. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس وقت کیسے آ سکتی ہے؟ وہ ایک الیکشن سے آ سکتی ہے. الیکشن سب کو برابر کا موقع دیتی ہے، جس کو عوام چاہے گی وہ لے آئے. بے شک یہی حکومت واپس آ جائے. اگر یہ آ جائے گی، 5 سال کے لیے حکومت آ جائے گی، جس کی بھی آ جائے گی، تو دنیا جو ہے واپس جو ہے معاشی تعلقات، معاشی لین دین شروع کر دے گی.
تو یہ ایک لازمی سی چیز ہے، اگر اس پہ توجہ دیں اور آگے جو ہے سمپل سی بات ہے، اب پاکستان میں کیونکہ معاشی حالات بہت خراب ہو گئے، اب اکنامکس پالیٹکس ڈرائیو کرے گی. جو معاشی میدان میں پالیٹیشنز ڈیلیور نہیں کر سکیں گے ان کی پاکستان کی سیاست میں جگہ نہیں رہے گی. یہ آپ میں سے لکھ لیں. اب زمانہ چینج ہو گئے، یہ 1990 ختم ہو چکا ہے، چھانگا مانگا ختم ہو چکا ہے. وہ آپ نے دیکھا تھا جب لگا تھا اپریل میں. تو آج چھانگا مانگا اور یہ تمام چیزیں جو ہیں زور زبردستی والا کوئی کام نہیں ہو سکتا. اب عوام بہت شعور ہو گیا ہے، امپاور ہو گیا ہے، سوشل میڈیا آ گیا ہے، اور پہلے اگر میڈیا کے تھرو بھی اگر کچھ چیزیں مینیپولیٹ کی جاتی تھی وہ 2 منٹ میں ایکسپوز ہو جاتی ہے. بالکل. تو یہ تمام چیزیں ہیں. مزمل، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، ہمارے ویورز جو دیکھنے والے ہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ کس طرح ڈالر کا تعین، اس کی قیمت کا تعین کیا جاتا ہے، کون کرتا ہے، یہ میکانزم ہے کیا؟ تو میں چاہوں گی کہ تھوڑی اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں آپ. دیکھیں، جیسے آپ سبزی لینے جاتی ہیں تو سبزی کی ایک مارکیٹ ہوتی ہے، سب سے زیادہ بڑی ہول سیل ہوتی ہے سبزی منڈی. پھر اس کے بعد جو عام لوگ ہوتے ہیں جو اپنے محلے کی دکانوں سے لیتے ہیں سبزی، ٹھیک ہے نا. 2 مارکیٹیں ہو گئی، یعنی ایک سبزی منڈی ہو گئی اور ایک عام دکان ہو گئی. اسی طریقے سے ڈالر کی ہول سیل مارکیٹ ہوتی ہے انٹر بینک مارکیٹ، جہاں پہ بینک آپس میں لین دین کرتے ہیں ڈالر کا. بینکس، ان بینکوں سے پھر جو ہمارے بڑے کاروباری حضرات ہوتے ہیں، درآمد کنندگان یا برآمد کنندگان، وہ جا کے لیتے ہیں. تو پہلے جو ڈالر کی سبزی منڈی ہوتی ہے وہ انٹر بینک مارکیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پھر وہاں سے جب ڈالر نکل کے درآمد کنندگان اور برآمد کنندگان لیتے ہیں وہ ہول سیل مارکیٹ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ آپ کو مجھے اگر کبھی باہر جانا ہے حج عمرے پہ یا دبئی جانا ہے تو ہمیں کہیں ڈالر لینا ہوتا ہے، تو یہ ایکسچینج، چھوٹی چھوٹی ایکسچینج کمپنیز بنی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہر شہر میں ہوتی ہے. وہاں سے جا کے ہم اپنی ضرورت، وہ ہے ریٹیل مارکیٹ. تو کبھی ڈالر کا تعین اگر ریٹیل مارکیٹ میں رش زیادہ ہو جاتا ہے تو وہاں سے ہوتا ہے. کبھی جو ہے سبزی منڈی انٹر بینک مارکیٹ میں جب بہت زیادہ دباؤ ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف جو ہے اوپر سبزی منڈی پہ ریٹ نکلے، کبھی کبھار یہاں نیچے بھی ریٹ جی، یہ فلکچویٹ ہوتا رہتا ہے. دوسرا مزمل، ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ جو پاکستانی سرمایہ کار ہیں وہ مارکیٹ سے خاص طور پر ڈالر اٹھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے مصنوعی قلت پیدا کی جاتی ہے. مطلب اس طرح کا بھی اسکول آف تھاٹ چل رہا ہوتا ہے. تو اس میں کتنی صداقت ہے کہ واقعی پاکستانی سرمایہ دار اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں کافی دنیا گھوما ہوں. پاکستان ان چند ممالک میں سے جہاں پہ ڈالر سے لوگوں کو بہت پیار ہے. اگر آپ باقی ممالک میں جائیں تو وہ اپنے ملک کی کرنسی میں اتنے وہ ہوتے ہیں تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو یہاں پہ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ایک ذہنوں میں بات ڈالی گئی ہے کہ ڈالر کبھی کمزور نہیں ہوتا، پاکستانی روپیہ ہمیشہ کمزور ہوتا ہے. تو لوگ جو ہے نا بے دریغ ہو کے، ڈر کے بغیر ہو کے اس کو خرید لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے اس میں اوپر ہی جانا. تو جب وہ خرید لیتے ہیں پھر اس کو جو ہے کسی جگہ چھپا دیتے ہیں، تکیے کے نیچے ڈال دیتے ہیں یا لاکر میں رکھ دیتے ہیں، اس کو بیچتے نہیں ہیں. تو جب جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کسی بھی چیز کی آمد و رفت رکے گی تو پھر اس کا ریٹ خراب ہوگا. تو ہمیں یہ جو ہے پاکستان، اور جب سے میں نے بھی دیکھا ہے 30-25 سالوں سے کہ پاکستان میں جو ہے ڈالر کبھی بھی جو ہے نا کمزور نہیں ہوتا. یہ ہمیں ریورس کرنا پڑے گا. جس دن ہم نے دونوں سائڈ پہ روپیہ ڈالر کھیلا، جو پی ٹی آئی کی حکومت میں ہونا شروع ہو گیا تھا، تو لوگوں نے ڈالرز چھوڑ دیتے رکھا. لیکن اگر ایک ہی طرف ون سائڈڈ بڑھتا رہا تو وہ جو ہے اس کارواں میں لوگ بھی پھر اس طرح شامل ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جس دن ہم نے یہ چیز سمجھ لی، یہ اسکول آف تھاٹ سمجھنے کی کوشش کر لی، تو میرے خیال سے ہم لوگ جناب یہ جو معاشی بحران میں گرے ہوئے ہیں اس سے ہم سنبھل جائیں گے اور نکل بھی جائیں گے. ہمارے ساتھ مزمل اسلم، ماہر معاشیات، موجود ہیں. مزمل، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ہر انسان کو کسی نہ کسی خوبی سے نوازا گیا ہوتا ہے. اگر کسی میں کوئی خامی پائی جاتی ہے تو کسی اور پہلو سے اس میں کوئی خوبی موجود ضرور ہوتی ہے.
بہت سے انسان سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں اور ایسے افراد کو بات سمجھانے اور کمیونیکیشن کرنے کے لیے اشاروں کی زبان استعمال کی جاتی ہے، جو کہ آپ اس وقت میرے ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں۔ اشاروں کی زبان میں ہاتھوں کے اشارے، منہ کی جو آپ کے جیسچرز ہوتے ہیں، باڈی لینگویج کے ذریعے اپنا پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 7.2 کروڑ افراد جو ہے سماعت سے محروم ہیں۔ ان میں سے 80% سے زائد ترقی پذیر ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ افراد 300 سے زائد مختلف اشاروں کی زبانیں استعمال کر رہے ہیں۔ اشاروں کی زبان کا استعمال یوں تو 18ویں صدی میں فرانس سے ہوا تھا، لیکن 2017 میں اقوام متحدہ کی جانب سے باقاعدہ طور پر اشاروں کی زبان کا عالمی دن چنا گیا ہے، اور آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں اشاروں کی زبان کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ تو اشاروں کی زبان نے جہاں سماعت اور بولنے کی صلاحیت سے محروم افراد کی زندگی کو بہت آسان بنایا ہے، وہی انہیں معاشرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے میں بھی مدد کی ہے۔ تو اشاروں کی زبان کی کیا اہمیت ہے، یہ زبان کیسے سیکھی جا سکتی ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب سائن لینگویج ایکسپرٹ شازیہ انور موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ شازیہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می۔ تھینک یو آپ کا کہ آپ یہاں پر آئی، اور بہت اچھا لگا آپ سے مل کے، اور جس طرح آپ ساتھ ساتھ سمجھا رہی تھی اور میں جس طرح انٹروڈکشن دے رہی تھی، بہت خوب ماشاءاللہ، بہت ہی خوب، اور یہ میرے خیال سے بڑا اچھا ایک ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر۔ تو اس کو، آپ کے ٹیلنٹ کے بارے میں سب سے پہلے بات کروں گی، اس کو سیکھی آپ نے یہ سائن لینگویج جو ہے؟ بالکل، اس کو میں نے کیونکہ میں اس فیلڈ میں جب آئی ہوں تو میں بائی انٹرسٹ آئی ہوں، ٹھیک ہے، اور مطلب میرا ایسا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ جس میں کوئی ڈسیبلٹی کے ساتھ ہو، میں نے اسے شوق سے سیکھا ہے۔ اور جیسے ابھی آپ انٹرو میں بتا رہی تھی کہ مور دین 300 لینگویجز جو ہیں اور اتنی ویریشن ہے، تو میں نے اس کو ٹرائی کیا ہے کہ میں پاکستان سائن لینگویج کے ساتھ ساتھ ASL اینڈ ISL مینز امریکن سائن لینگویج ہے، انڈین سائن لینگویج، اس پہ بھی کمانڈ حاصل کروں، ایسے ہی، کیا بات ہے، تاکہ میں ڈیف کمیونٹی کو جتنا پاسبل ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکوں۔ تو کب سیکھی آپ نے یہ؟ کتنے سال ہو گئے اس کی؟ میں نے یہ 2013 میں یہ سائن لینگویج کا ایک پراپر ٹریننگ میں نے لی تھی، اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میرے ٹیچرز جو ہے نا، یہ ڈیف کمیونٹی ہے، میں ان کے ساتھ جتنا زیادہ کمیونیکیٹ کرتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر اتنا ہی کانفیڈینس بلڈ ہوتا ہے، اور ڈبل اس میں کام ہو رہا ہے نا، انہیں بھی میں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوں اور خود کی بھی لرننگ ہو رہی ہے۔ اور دوسرا میں تو یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کو خاص کرم ہے آپ کے اوپر کہ آپ ان لوگوں کی آواز بن رہی ہیں جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، تو یہ کوئی خاص کرم ہے اللہ تعالیٰ کے آپ کے اوپر کہ آپ کے اندر یہ اسکل چھپا ہوا ہے۔ دوسرا، کتنا ٹائم لگا آپ کو یہ سیکھتے ہوئے؟ میں نے جو پراپر یہ کورس کیا تھا وہ تو ایک میں نے بیسک سائنس سیکھے تھے، جو 3 منتھس کا تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر مجھے لگا کہ مجھے ایک آرگنائزیشن کو جوائن کرنا چاہیے جہاں پہ میجورٹی ڈیف کمیونٹی کے کو ڈیل کرتی ہے، تو پھر میں نے جوائن کیا، اور مجھے ایٹ لیسٹ 1 ایئر ان بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں، ان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ لینگویج پہ اسکل حاصل کرنا اتنا وہ کہہ لیں کہ بینیفیشل نہیں ہے جتنا ان کی اس لینگویج کے ساتھ ان کو لے کے جانا، سمجھنا، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا، کمیونیکیٹ کرنا، اور ان کے میسج کو فارورڈ کرنا ایز اٹ از۔ بڑا مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے نا؟ تو پھر یہ آپ باقاعدگی سے اس کو پریکٹس کرتی نہیں، تبھی آپ کو اس کے اوپر کمانڈ حاصل ہوئی؟ ایسے ہی ہے، میں نے بہت ساری ایپس جو تھیں وہ ڈاؤن لوڈ کی، میں وہاں پہ دیکھتی تھی کہ ویریشن جو ہے وہ کہاں کہاں پہ ہے، کیونکہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں ایسا ہے، لاہور کے اندر ہی جو ہے نا پورے پنجاب سے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ آج کل جیسے میں UMT میں ایز اے سائن لینگویج انسٹرکٹر کام کر رہی ہوں، تو وہاں پر آپ دیکھیں فیصل آباد، اسلام آباد، پنڈی، سرگودا، اور ہر ریجن سے جو ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اور یہ ہر ریجن کی ڈفرینٹ سائن لینگویج ہے، اور اس لیے پھر میں ساتھ ساتھ میں ٹرائی کرتی ہوں، لرن کرتی ہوں کہ میں ہر اسٹوڈنٹ کو اس کی لینگویج میں ان کو فیسیلیٹیٹ۔ اچھا، مطلب سائن لینگویج کے اندر بھی ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز ہیں؟ بہت زیادہ۔ آپ نے کتنی سیکھی ہیں؟ میں نے اب جیسے میں بتا رہی ہوں نا کہ سرگودا، اسلام آباد، تو ہر ریجن کی ڈفرینٹ سائن لینگویج ہے۔ اگر ہماری کلاس میں 10 اسٹوڈنٹ ہے تو 10 ڈفرینٹ ریجن کے ساتھ ہے، تو میں ان 10 اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرتی ہوں، کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی سائن لینگویج کے اندر۔ یہ تو بڑی کمال کی بات ہے۔ تو کیا کوئی اور بھی سیکھ سکتا ہے؟ جیسے آپ نے بھی اپنے انٹرسٹ کی بنا پر یہ چیز سیکھی ہے، ہم لوگوں میں سے بھی سیکھ سکتے ہیں؟ بالکل سیکھ سکتے ہیں، اور
میں کہتی ہوں کہ سیکھنا بھی چاہیے. اچھا, اور یہ سائن آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کیوں ضروری ہے؟ مطلب ایک جو صحیح صحت مند انسان ہے اس کو بھی یہ چیز کیوں سیکھنی چاہیے؟ اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو ڈیف کمیونٹی ہے یہ ہماری سوسائٹی کا پارٹ ہے, اور انہیں لگتا ہے کہ ان کی لائف میں بہت سارے کمپلیکسز ہیں ان کی ڈسیبلٹی کی وجہ سے. تو ہمیں سائن لینگویج ایک ہیئرنگ پرسن کو اس لیے سیکھنی چاہیے تاکہ وہ سوسائٹی میں ان کے ساتھ ان کو انڈیپینڈنٹ بنا سکیں, کہ ایوری ٹائم یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ نہیں کریں کہ مجھے مارکیٹ جانا ہے, مجھے ہاسپٹل جانا ہے, کوئی بھی کسی طرح کا کوئی ایشو ہے تو کیا انٹرپریٹر کو ساتھ ساتھ میں لے کے چلیں گے. تو ہر بندے کو جو ہے نا, میرا خیال ہے کہ بیسک سائنس ضرور آنے چاہیے تاکہ ہم ان کے وہ کمیونیکیشن کے بیریئر کو ریموو کر سکیں. مطلب بڑا انٹرسٹنگ آپ کی کہانی مجھے لگی ہے کہ آپ نے اپنے انٹرسٹ کے بنا پر اس چیز کو, اس فیلڈ کو چوز کیا ہے. تو فیملی نے سپورٹ کیا آپ کو کہ ہاں ٹھیک ہے شازیہ تم یہ کرو, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے؟ وداؤٹ فیملی سپورٹ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سکسیس ہوتی ہے, بٹ میری فیملی بہت شاکڈ ہو گئی جب میں نے یہ فیلڈ چوز کی. انہیں لگا کہ اچھا جسٹ یہ اسٹڈی کی حد تک ہے اور جسٹ جاب ہوگی, بٹ جب میں نے چوز کیا کہ ایز اے سائن لینگویج انٹرپریٹر میرا کیریئر ہے تو اس میں سب کو لگا کہ یہ بھی کوئی لینگویج ہے, مطلب اس سے بھی آپ کسی کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, کسی کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو پہلے تو بہت شاکڈ ہوئے, بٹ میرے فادر نے بہت زیادہ مجھے انکریج کیا اینڈ مائی ہسبینڈ. تو ان کی سپورٹ کے ساتھ اب مطلب مجھے اتنا کانفیڈینس ہے کہ میں ان کو کسی بھی پلیٹ فارم پہ جا کے ان کے ساتھ کھڑی ہو سکتی. کیا بات ہے جناب, بہت اچھی ہے. تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے جو پیچھے سپورٹ سسٹم ہوتے ہیں نا وہ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ آٹومیٹکلی اسٹرانگ ہو جاتے ہیں اور معاشرے کا مقابلہ کر لیتے ہیں. تو آج کا دن ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے سائن لینگویج کے حوالے سے, تو اس پر کتنا کام ہو رہا ہے؟ آپ کا بھی تجزیہ ہوگا, آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا مارکیٹ میں, سائن لینگویج کے حوالے سے خاص طور پر ان ڈسیبل لوگوں کے حوالے سے کتنا کام ہو رہا ہے؟ اگر تو میں لاہور کی بات کروں تو اس پہ سائن لینگویج کے اندر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, کیونکہ یہاں پر جتنی بھی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں, اگر کہہ لیں کہ اسکول لیولس پہ ہیں تو وہاں پر جو ہے ڈفرینٹ سٹیز سے لوگوں کو بلا کے ٹرینڈ کیا جاتا ہے. کیونکہ اب مینلی جو اس پہ ورک ہو رہا ہے وہ PSL پہ ہو رہا ہے, تاکہ ہماری وہ جو ایک ویریشن ہے نا سائن لینگویج میں اس کو ختم کیا جائے. ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی بھی ریجن میں جائے تو سائن ایک ہو, اس کو وہاں پہ جا کے کسی بھی ایک سائن لینگویج انٹرپریٹر کو کہیں پہ پرابلم فیس نہیں کرنی پڑے اور کسی بھی اسٹوڈنٹ کو فیس نہیں کرنی پڑے پرابلم. ابھی اس پہ جو ہے جیسے ڈیف ریچ کا میں نام لوں گی, حمزہ فاؤنڈیشن ہے, عنایت فاؤنڈیشن ہے, ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ سائن لینگویج پہ ڈفرینٹ ریجن سے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرتے ہیں, ان کی ٹریننگ کرواتے ہیں, اور PSL پہ کام ہو رہا ہے. اور اب میرا خیال ہے کہ 3rd ایڈیشن ہے ہماری بک کا, جو کہ PSL پہ ہماری بکس بھی بن چکی ہیں. اس کی ویب سائٹ پہ آن لائن بھی یہ مٹیریل اویلیبل ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا اس پہ کام, اب مینلی کہہ لیں کہ PSL پہ کام ہو رہا ہے, پاکستان سائن لینگویج. اور UMT فرسٹ لاہور کے اندر ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ انکلوسیو سیٹ اپ پہ کام کر رہا ہے. انکلوژن جو ہے وہ وہاں پہ نظر آتی ہے, میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے, کیونکہ یہ بچے جیسے میں نے بتایا نا کہ ان کے اندر ایک کمپلیکس ہے کہ میری ڈسیبلٹی ہے. بالکل بالکل. جب یہ وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کو 4 ایئرس جو ہے یہ ہیئرنگ کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, تو ان کے کمپلیکسز جو ہے وہ اور زیادہ ہو جاتے ہیں. اور یہ ہیئرنگ ایڈ یوز جو کرتے ہیں وہ بھی اتار دیتے ہیں کہ کسی کو یہ نہیں لگے کہ میں ڈیف ہوں, تو بہت فیل ہوتا ہے. بٹ ان کو کلاس روم کے اندر ٹیچر اتنے اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایسی ایکٹیویٹیز میں انگیج کرتے ہیں کہ آفٹر 4 ایئرس وہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں جب وہ جا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ادارہ ہمیں نہیں ملے. مطلب یہ ابھی فرسٹ ادارہ ہے جنہوں نے یہ سارا سٹارٹ کیا ہے؟ یہ فرسٹ ادارہ ہے. پہلے یہاں پہ ماسٹرز ان اسپیشل ایجوکیشن ہوتا تھا جس میں انکلوژن ہی تھی, اور ابھی BS آنر ان اسپیشل ایجوکیشن کروا رہے ہیں 2014 سے. اور ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہے جو انرول ہوتی ہے. جی, تو کیا لگتا ہے آپ کو اسکول میں بھی اس طرح کے انیشیٹو لینے چاہیے کہ وہیں سے یہ سٹارٹ ہونا چاہیے, یا ان کے الگ سے اسکول بنا دینے چاہیے؟ نہیں, کیونکہ جو الگ سے اسکولس ہیں, اگر میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو اس میں ایک ٹیگ ہوتا ہے کہ اسپیشل انسٹیٹیوٹ, مطلب اٹ مینس کہ یہ اسٹوڈنٹ ایک اسپیشل ہے اور وہ ایک اسپیشل انسٹیٹیوٹ میں جا رہا ہے, اسپیشلی ٹریٹ کیا جائے گا. تو وہ ایک اس کی لائف کے اندر جو کہہ لیں کہ ایک سمپتھی کا آ جاتا ہے, میں اسپیشل ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جو اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہیں انہیں مین اسٹریم انسٹیٹیوٹس میں ضرور لے کے جانا چاہیے, تاکہ وہ ہیئرنگ کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں. اچھا. اور یہ کمپلیکسز ان کے ریموو ہوتے ہیں جب وہ ہیئرنگ کمیونٹی کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں تو ان لوگوں کو اتنے امپورٹنس بھی تو نہیں دی جاتی نا.
नहीं दी जाती, बट अब बहुत अवेयरनेस आ गई है। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि मेन स्ट्रीम पे काम कर रहे हैं, और उसमें ये होता है कि एक स्टूडेंट को आप 2 आवर्स के लिए मेन स्ट्रीम क्लास में लेके जाते हैं, और उनका टीचर उनके साथ होता है, उनका इंटरप्रेटर उनके साथ होता है। एक रूम में 2 टीचर होते हैं, और वो 2 आवर्स के लिए उन एक्टिविटीज़ में उन स्टूडेंट्स को इंगेज किया जाता है, और उसके बाद उनको अगेन उन्हीं के क्लासरूम्स में लेके आया जाता है। स्कूल लेवल्स पे ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, और इससे बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। हाँ, और ऑब्वियसली ये जब जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो, ग्रो अप करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें जो है वो अच्छी होती जाती हैं। बहुत, बिल्कुल, इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आ भी रही है। और स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी में मतलब नज़र आता है कि एक स्टूडेंट माशाल्लाह से, हमारे स्टूडेंट्स एमफिल भी कर चुके, और उन्हें लगता है कि नहीं, कोई भी किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी है ही नहीं हमारे अंदर। डिसेबिलिटी तो जो है वो शायद हेयरिंग पर्सन्स के अंदर है, तो हम तो एबल है, डिसेबल नहीं है। तो शादिया, कोई ऐसा वाकया आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी जो आपके करियर का बड़ा अच्छा वाकया हो? बिल्कुल, मैं जब मास्टर्स कर रही थी अपना स्पेशल इस्लामिक स्टडीज़ में मैं मास्टर्स कर रही थी, और मुझे लगता था कि शायद मुझे टीचर बनना है, तो आई थिंक कि ये मेरे लिए बेस्ट वे है। और मैं यूनिवर्सिटी जब जाती थी तो मैंने 2-3 टाइम में एक हैंडीकैप बच्चे को मतलब अपने वे में वहाँ पे देखा। अच्छा। और वहाँ पे वो मल्टीपल डिसेबिलिटी के साथ था, मीन्स वो फिजिकली हैंडीकैप भी था और हेयरिंग लॉस के साथ भी था। और मैंने उसे देखा कि जब भी उसे वो रास्ते में बैठा हुआ है, उसे कुछ भी बात करनी है, लोग उसको इग्नोर करके जा रहे हैं, और वो सबको हैंड वेव कर रहे हैं, सबको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अगर रुक भी रहे हैं तो उसकी बात को समझ नहीं आ रही। हाँ। और मैं जब देखती थी तो मैं कहती थी कि ये इशारों की भी कोई जुबान होती है, मतलब कि वो सबको वो बोल नहीं पा रहा, और सबको अपने हाथों से बुलाता है और कहता है खाना, यूं साइन कर रहा है, ये कर रहा है। तो मुझे लगा कि समथिंग प्रॉब्लम मतलब इस बच्चे के साथ है, और फिर मुझे लगा कि मुझे इस बच्चे के पास बैठना चाहिए। मैंने उससे पूछा तो उसने ऐसे साइन किया कि मुझे आवाज़ नहीं आपकी आ रही, तो मुझे लगा कि ये बच्चा जो है वो हेयरिंग लॉस के साथ है। फिर मैंने अपने टीचर से डिस्कस किया, और मैंने कहा कि सर ये भी कोई मतलब जो हेयरिंग लॉस के साथ है कि इनकी भी कोई एजुकेशन होती है, इनको भी हम किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकते हैं कि इनको टीच किया जाए। तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल स्पेशल एजुकेशन इनके लिए है, अगर आप ट्रेन होना चाहते, तो बड़ा डिटेल उन्होंने मुझे बताया। और मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी लाइन ऑफ डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए। मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया, और अगेन मैंने अपना मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन ले लिया। और जब मैंने ये साइन लैंग्वेज सीखी और मैं इन बच्चों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया, तो मुझे वो हमेशा रिकॉल होता है। अच्छा। और अब मैं जब बच्चों के फेस पे स्माइल देखती हूँ ना, जब वो मेरे पास आते हैं, मीन्स उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनकी प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हैं, उनके कैरियर काउंसलिंग के इश्यूज़ हैं, जब वो आते हैं एंड डिस्कस करते हैं, और जब वो बोलते हैं ना थैंक यू, और वो मैं फील करती हूँ कि मुझे लगता है कि वो जो एक बैरियर था ना वो रिमूव हो गया है उनकी लैंग्वेज को सीखने। शाजिया, हमें कुछ ऐसे साइंस जो बेसिक साइंस हैं जो हर किसी को कम्युनिटी में पता होना चाहिए, वो हमें आप बताएं। ठीक है, जैसे सबसे पहले तो ये है कि अगर हमने किसी से यही पूछना हो कि आप हेयरिंग लॉस के साथ हैं, ये डेफ हैं, तो ये डेफ का साइन होगा। इट मींस कि वो सुन नहीं सकता एंड वो बोल भी नहीं सकता, तो ये एक शॉर्ट साइन उसका हो जाएगा डेफ का। और डेफ पर्सन्स हैं तो डेफ पर्सन्स। ओके। एंड आपने उनसे बातचीत करनी है, तो आप कहोगे कि मुझे आपसे बात करनी है, कम्युनिकेट करना है। ओके, ठीक है। और जब उनके हम फेस पे स्माइल देखते हैं तो हम कहते हैं थैंक यू। ओके, थैंक यू आपने ऐसे कहना। ओके, चलें। और अगर उन्हें कुछ बुरा लगता है तो फिर हम उनसे सॉरी भी कहते हैं। ओके, चलें जी। शाजिया अनवर हमारे साथ मौजूद थी, साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट थी। शाजिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और जनाब, आज इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज मनाया जा रहा था, उस पर हमने कुछ बात करने की कोशिश की है, कुछ साइंस समझने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक हम्द सुनते जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।